ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ایک بات جی مولانا اسلم صاحب بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اس موضوع پر بحث کرنی ہے بالکل کرنی ہے، لیکن ایک دم پیار سے، تمیز سے اور دوستانہ انداز میں۔ بالکل پیار اور تمیز سے بات ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں بولنے لگوں آپ بیچ میں بولو گے۔ نہیں، ایک ایک منٹ کا ٹائم ہوگا، جب آپ بولیں گے تو میں بالکل چپ رہوں گا، پھر جب ہم بولیں گے آپ بالکل چپ رہیں گے۔ ابھی بھی بول رہے ہیں، دیکھو میں بول رہا ہوں آپ بیچ میں بول رہے ہیں۔ اچھا چلیے، آپ اصول بتا دیجیے، بولیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بات کرنی ہے جی، آپ صرف قرآن اور حدیث جو آپ کا مسلک ہے اسی مسلک کے ماتحت بات سنی جائے گی۔ جی انشاءاللہ۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں انٹیوں کے قول کو بیان کر دوں گا یا کسی اور کے قول کو بیان کر دوں گا، وہ قول مانا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو بات کرنی ہی ہے صحیح موضوع پر بات کریے، اور ریکارڈنگ کرنے سے پھیلانے سے اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ سامنے والا بندہ کہیں بیٹھا ہو، مثلا میں رات میں کسی کے گھر پہ تھا، مجھے یہ علم ختم نہیں تھا، آپ نے اسی طرح اگر یہ کہتے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں اس کو ڈالوں گا، ٹھیک ہے، تو میں اب تو آپ کو پتا ہے نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اب آپ اس کے حساب سے بات کر لیجیے گا۔ نہیں مجھے پتا ہے آپ کر رہے ہو، آپ کا طریقہ بھی یہی رہا ہے شروع ہی سے، ٹھیک ہے، میں چند سوال کروں گا آپ سے، اس کا جواب دو گے۔ دیکھیے مولانا صاحب، میں کوئی آپ کی جو آڈیو ہے یا آپ کی بات ہے میں اس کو کاٹ کے تو میں اس کو نہیں شیئر کر رہا ہوں نا، جو باتیں ہو رہی ہیں پوری کی پوری شیئر کر رہا ہوں ایمانداری سے، پوری کی پوری بیان کر رہے ہیں جی۔ لیکن آپ کو یہ کیسے مجھے پتا چلا کہ آپ بیان کر رہے بات کو کر رہے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ کر کے پھیلا رہے ہیں؟ آڈیو آپ خود سن لیجیے، اگر میں نے آپ کا ایک بھی جملہ اگر کاٹا ہو تو آپ کہیے کہ میں نے یہ اس کا جواب دیا تھا، آپ نے کاٹ دیا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ نے نیچے کیا لکھا کہ آپ مولانا حدیث کا انکار کرتے ہیں، میں اس بات کو بالکل تو یہ میں ثابت کروں گا، یہ میرا دعویٰ ہے، چلیے میں اس کے اوپر دلیل آپ کو دے دوں گا جب آپ بات کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی وہ بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی اور جگہ نہیں رہا ہوں، میں بالکل اہل حدیث، میرے سب بالکل ساتھی ملنے والے ہیں، میں اہل حدیث ہی کے بیچ میں ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا اہل حدیث ہی کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ غور کرنا۔ ارے میں بھی مولانا صاحب جماعت میں جا چکا ہوں، 3 دن کی، 40 دن کی، 4 مہینے کی، تو میرا بھی دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ نہیں جماعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اگر بات کو سنو گے صحیح شیئر کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ جو آپ بولیں گے وہی شیئر کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سناتا جاؤں گا کسی اور کی سنوں گا نہیں، جو میں جواب دوں گا میرا جواب اگر صحیح ہوگا تو اس جواب کو قبول بھی کرنا پڑے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ میں اگر کوئی دوسری حدیث دوں گا تو آپ اس حدیث کو بھی مانو گے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل مانوں گا۔ پورے مسائل صرف بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ کی پھنستی ہے نا تو آپ دوسری کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے بعد میں اگر کوئی صحیح بات آتی ہے تو اس کے اوپر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ صحیح بات سن لیجیے، سورہ فاتحہ کا مسئلہ جو ہے نا آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے، حنفیوں کے درمیان غیر مقلدین کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ صرف واجب کا ہے، وہ کہتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں، ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بخاری کے اندر حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے، سنیے، وہ شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو امام ترمذی نے بیان کیا، ٹھیک ہے، امام ترمذی اس کی کیا تصریح کرتے ہیں، دیکھیے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویل کیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ امام ترمذی لکھ رہے ہیں۔ کس نے لکھا؟ امام ترمذی نے لکھا، ترک قراءت باب، ٹھیک ہے، خلف الامام، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی تشریح کر دیتا ہوں اردو میں، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اکیلا نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی حدیث کی تصریح امام بخاری نے لکھا ہے، یہ تو حدیث ہے۔ اب امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری کے استاد امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم وہ ہے جو ایک جلیل القدر صحابی نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟
لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده. ٹھیک ہے، منفرد کے بارے ہی میں یہ حدیث ہے جو امام بخاری نے روایت کی ہے. اب آپ کہو گے یہ مولانا صاحب آپ مطلب یہ بعض باتوں پہ مان لاتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا کچھ ایسا مسئلہ ہے کیا آپ کا؟ بالکل نہیں ہے مسئلہ. دیکھو تو امام ترمذی کی بات آپ نے بتائی، میں نے بالکل خاموشی سے بنا چوچا کیا آپ کی بات کو سنا، تو وہی میرے بھائی جو امام ہیں امام ترمذی، وہ صحیح سند سے ٹھیک ہے حدیث نمبر 311 میں لاتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی یعنی کہ ظہری نماز، اور اللہ کے نبی کے اوپر جو قرات کرنا ہوتا ہے وہ بھاری پڑ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور یہی حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، حدیث کا نمبر ہے 823 اور 824. ابو داؤد میں اور آپ نے جو حدیثیں پیش کی نا یہ تمام کے تمام میرے بھائی جو ساز ہوتی ہیں ساز حدیثیں ہیں. اب اس میں امام ابو داؤد نے کیا لکھا ہے آگے؟ ہاں کیا لکھا ہے بتائیے. روایت پوری کی ہے، اس کو پوری پڑھیے. عبادہ بن ثابت يطلب به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. اب سفیان کیا کہتے ہیں؟ سفیان ہاں تو فصاعدن سے آپ نے کیا لے لیا؟ اس کا معنی کیا لیا آپ نے فصاعدن کا؟ فصاعدن کا معنی آپ نے کیا لے لیا؟ اب دیکھو پوری حدیث سنو آگے کیا کہتے ہیں. جبکہ وہ تنا ہو قال سفیان لمن لم يصلي وحده. اب سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اکیلا نماز پڑھتا ہو. یہ ابو داؤد کی اسی حدیث کے نیچے جملہ لکھا ہے. عبادہ بن صامت ہی کی حدیث کے نیچے یہ جملہ لکھا ہے. اب رہا مسئلہ ان کا اور ان کا اختلاف کس میں ہے. اب سن لیجیے، انہوں نے اس حدیث کو صرف اسی پر محمول کیا، یعنی عبادہ بن صامت ہی کی حدیث کو دلیل مانا ہے، باقی احادیث کو نہیں مانا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کو واجب قرار دیا سورہ فاتحہ کو، جیسے کہ بعض ائمہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے نا. بعد میں تمام احادیث کو دیکھیے ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم قرآن حدیث سے بات کریں گے، آپ اپنے ائمہ کو پیش کرنے لگے. میں تو ہر امام کو پیش کروں گا کیونکہ تو ائمہ کو جب ہم پیش کر رہے تھے تو آپ نے ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے مان رہا ہوں کہ آپ اماموں کی مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ کس جاہل نے آپ کو بتا دیا کہ اماموں کی ہم نہیں مانتے ہیں؟ ارے یار سب کہتے ہیں یہ تو کوئی اماموں کی بنا دلیل والی بات کو نہیں مانتے. نہیں. اب آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں آپ کی غلطی ہے نا، میری کیا غلطی ہے؟ نہیں غلطی نہیں ہے. میں نے یہاں تو اب یہ کیا ایک بات اور دیکھیے مولانا صاحب علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کم سے کم 8-10 اماموں کے نام بتائے ہیں. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 756 کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے عبداللہ ابن مبارک، امام اوزائی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، امام ابو ثور اور امام ابو داؤد وغیرہ وغیرہ نے امام کے پیچھے سب نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے واجب ہونے پر دلیل پکڑی ہے. اور یہ بات آتی ہے عمدۃ القاری اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 64 پہ. اور علامہ سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس حدیث کی روح سے اس کی نماز کا باطل ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. تو بڑے بڑے حنفی علماء، بڑے بڑے ائمہ، الگ الگ محدثین انہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ واجب ہونے پر دلیل پکڑی ہے. اور آپ میرے بھائی چند جو لوگ ہیں ان کا نام مطلب بتا کے اپنا آپ کو ثابت کر رہے ہو. جو محدثین کی جماعت ہے آپ ان کا ساتھ دیں گے یا اکا دکا کا ساتھ دیں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں محدثین کی جماعت بڑی وسیع جماعت ہے. ٹھیک ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس فقاہت کا ہونا، محدث ہونا،
جو حدیث سے استدلال اور استنباط کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, میری نظر تو اتنی گہری نہیں ہے کہ میں کسی حدیث سے استنباط کروں, لیکن بعض اہل حدیث جو غیر مقلدین ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں, وہ اپنے آپ کو مجتہد مطلق سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث کو سطحی طور پر سمجھنے سے اس کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی بڑے محدث کی بات کو بھی ماننا پڑے گا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے پیش کی, لیکن آدھی بات پیش کی نا, پوری بات آپ نے کیوں نہیں بتائی لوگوں کو؟ کون سی پوری بات؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوری بات تھی, جو انہوں نے ساری حدیثوں کو جمع کر کے جو فیصلہ اپنا بتایا, وہ فیصلہ آپ نے اپنی عوام کو بتایا ہی نہیں, کیونکہ آپ کو خود ہی نہیں پتا ہے, تو آپ اپنی عوام کو کہاں سے بتائیں گے؟ آپ یہی سمجھیے کہ مجھے نہیں پتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اور تبع تابعین سے یہ ثابت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ سب نمازوں میں پڑھنا چاہیے, اور تمام لوگ اس کے قائل تھے. یہ بات آتی ہے جامع ترمذی کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 154 پہ. میں نے جو بیان کیا ہے وہ بھی امام ترمذی ہی کا قول ہے. اسی طرح وہ قول نہیں ہے, وہ ان کا فہم تھا, لیکن انہوں نے سارے فہم کو جمع کر کے لاسٹ میں جو اپنا آخری جو بات بتائی, جو پوری میرے بھائی باتوں کا سار ہوتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے, وہ فیصلہ آپ نہیں بتا رہے لوگوں کو. نہیں, ایسا آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ آخری فیصلہ ہے یا یہ پہلا؟ ارے امام ترمذی نے ساری حدیثوں کو جمع کر کے بحث کی, اہل علم کا جو عمل تھا اس کو ثابت کیا, اس کے بعد اپنا فیصلہ بتایا نا. آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اختلاف جو ہے وہ کس موضوع پر ہے؟ سورہ فاتحہ پہ جو اختلاف ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ اکیلے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے, لیکن امام کے پیچھے بالکل روبوٹ بن کے ایک دم خاموشی سے کھڑے رہیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہاں, آیت کی معنی آپ کیا سمجھو گے؟ اس آیت کو میرے بھائی حنفیوں نے غلط استعمال کیا ہے. تمام حنفیوں کا عمل نہیں ہے اس آیت پہ. ارے میری بات سنو صحیح. جی بتائیے. الگ الگ رائے ہیں. ارے محدثین کی رائے نہیں, یہ جو میرے بھائی سورہ ہے, یہ میرے بھائی مکی سورہ ہے, یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل تھوڑی نہ ہوئی تھی. آپ سنو تو صحیح. جی بتائیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, حدیث مختلف قسم کی ایک نہیں ہے. حدیث سب طرح کی ملتی ہے, لیکن کسی نے کسی محدث کی تحقیق کو پکڑا ہے, کسی نے کسی کی تحقیق کو پکڑا ہے. ہاں, لیکن حنفی عالموں نے جس کی تحقیق کو پکڑا ہے, آپ اس کی تحقیق کو کاہے کے لیے چھوڑ لیں؟ آپ تو حنفی مقلد ہیں نا, تو حنفی جو ائمہ ہیں, امام ہیں, ان کی بات کو مانیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حنفی کی بات امام ابو حنیفہ سے کسی نے اشکال نہیں کیا, یہ بالکل بات آپ کی غلط ہے. ہر حنفی کا کسی مسئلے پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو معاذ اللہ وہ بھی حنفی مذہب پہ عمل کریں گے, تو حنفی کیوں نہیں حنفی مذہب پہ عمل کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑیے. کیوں چھوڑیں؟ آپ کی در مختار میں اترا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے. نعوذ باللہ. میں بات کر رہا ہوں, اس موضوع پر تو آپ آتے نہیں ہو. بیچ میں ارے میں تو آپ کا جواب دے رہا ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حنفی کی بات نہیں مانیں گے. کیوں نہیں حنفی کی بات مانیں گے بھائی؟ حنفیوں کی بات نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا؟ یہ کون بات ہے؟ جب مجتہدین کی رائے ایک حدیث پر الگ الگ ہو سکتی ہے تو مجتہد ہوتا ہے, اس کو یہ حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. ارے مولانا صاحب کتنا جھوٹ آپ بول رہے ہیں. کسی حنفی عالم نے اس حدیث پہ کوئی اختلاف ہی نہیں کیا ہے. حنفی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجتہد ہے, مجتہد اپنی رائے حدیث کے اوپر پیش کر سکتا ہے, وہ اپنی مقام سے اپنے مسئلے استنباط کر سکتا ہے. تو اگر کوئی استاد ہے, اس کا شاگرد علم میں پڑھ سکتا ہے, تو وہ اپنا یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے دوسرے مسئلے کو نکال سکے. تو اختلاف کی کیا بات ہے؟ اب اس میں تو حنفی ہونے کے بعد بھی اگر کوئی دوسری جگہ پہنچتا ہے, اس کی گہرائی میں پہنچتا ہے, تو وہ اپنی رائے دوسری الگ قائم کر سکتا ہے. اس کو حق ہے کیا جائے کہ وہ. ہاں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا مولانا صاحب کہ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ارے سن تو لیجیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کو آپ نہیں مانتے. میں کہہ رہا ہوں حنفی کا ایک ہی مسئلہ ہے.
بعض حنفی اگر مجتہد گزرے ہیں تو ان کی رائے الگ ہو سکتی ہے امام ابو حنیفہ سے. بعض اگر شافعی کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے استنباط میں اور اجتہاد سے الگ ہوئے ہیں تو ان کی رائے الگ ہو سکتی ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج بھی اگر کوئی فقیہ اور محدث ہے جو حدیث کی گہرائی تک پہنچنے کی طاقت اور وسعت رکھتا ہے, بزرگوں کی ان کو پڑھتے ہوئے, تمام حدیث کو پڑھتے ہوئے, تو اس کی رائے کا بھی انکار نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کو تو رائے کا انکار تو آپ کر رہے ہیں نا, کہ آپ نے بھی خود کہا نا کہ ہم کیوں مانیں کسی کی بات کو. نہیں, بات ماننے سے انکار نہیں ہے. بات افضل اور اعلیٰ کی ہو سکتی ہے. افضل کی نہیں ہے, یہاں معاملہ فرضیت کا ہے, فرضیت کا, کہ کسی ایک چیز کے نہ کرنے سے عبادت آپ کی نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے تو اس کا جواب ہم خود دیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے نماز میں جو ہاتھ ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا ہے یا سینے پہ باندھنا ہے, یہ ایک فروری مسائل ہے. اس میں آپ کا اختیار ہے کہ آپ کون سی بات کو لیتے ہو. لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا یہ تو نماز میں فرض ہے, واجب ہے. اس پہ کاہے کا اختلاف؟ آپ فرض سمجھتے ہیں, میں فرض نہیں سمجھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا فرض ہے نا, کہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہو رہی ہے, یعنی کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہم نے اس حدیث کو, ہمارے مجتہدین نے اس حدیث کو سمجھا کہ یہ حدیث صرف آپ کے مجتہدین نے جو سمجھا ہے وہ آپ سننے کو تیاری نہیں ہے نا, آپ اکیلے بولتے جا رہے ہیں. علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بعض جو فقہ حنفیہ ہیں وہ سب نمازوں میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر جانتے تھے. عمدۃ القاری اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 29. اچھا چلیے دوسرے حنفی بھائی, دوسرے حنفی عالم کا آپ کو بتا دیتے ہیں. ملا جیون, ارے بھائی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنفی مذہب کے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب مقتدی کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر جانتے تھے. دیکھو میرے نزدیک امام ابو حنیفہ بڑے مجتہد ہیں, ان سے تو میں صرف امام ابو حنیفہ کی بات بولوں گا. دیکھیے یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے نا کہ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کو لوں گا, تو اس میں آپ اٹک جاؤ گے, پھنس جاؤ گے. بالکل نہیں اٹکوں گا, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2.5 سال دودھ پلائیں گی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اب کیا معاذ اللہ کی بات آپ نہیں مانو گے, اپنے امام کی بات مان لو گے؟ دیکھو اس کے اندر صرف ہے نا, اب یہ رضاعت کا مسئلہ ہے نا, وہ الگ حدیث میں بھی ہے. کوئی حدیث میں نہیں ہے, ساری حدیث میں 2 سال کا, اس پہ تو اجماع ہے امت کا. آپ کا مقصد یہی ہے کہ ایک حدیث پہ اٹکو گے, ایک پہ طرف. ارے بھائی ہم تو آپ کو مثال دے رہے ہیں نا, آپ نے ایسا اصول بنا لیا کہ صرف امام ابو حنیفہ کی مانیں گے, یہ تو غلط اصول ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد, ان دونوں نے 66% مسئلے مسائل میں اختلاف کیا اپنے امام سے. انہوں نے نہیں مانا, لیکن آپ ساری بات مانو گے. بالکل مانیں گے. تو ٹھیک ہے, شوال کے بھائی جو 6 روزے ہیں وہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مکروہ ہیں, جبکہ میرے بھائی تمام حنفی لوگ جو شوال کے 6 روزے ہیں اس کو ثابت مانتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ اب صرف اس میں یہ بھی نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ نے ان مسائل سے رجوع کیا نہیں کیا ہے. کہاں رجوع کیا, کہاں رجوع موجود ہے بھائی, زبردستی رجوع کر لیا. نہیں بالکل رجوع ہو سکتا ہے, اس میں کیا ہو سکتا ہے نا, یہی تو گمان ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ گمان ہے, اندھ وشواس ہے, اس کی طرف جانے سے منع کیا ہے, بلکہ دلیل کی طرف جانے کو کہا ہے. آپ جیسے اگر مجتہد پیدا ہوں گے تو دنیا کے اندر, ارے میں مجتہد کا ہوں, میں تو آپ کی مجتہد کے جو میرے بھائی اقوال ہیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ تو اپنے عالموں کی نہیں مان رہے ہیں. بالکل, میں نے کیا کہا, اماموں کی ائمہ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. ارے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن آپ تو حنفی مقلد ہو نا. حنفی میرے بھائی جو علماء ہیں ان کی بات مانو نا. ارے جو غیر مقلد بھائی جو علماء ہیں آپ ان کی نہ مانو, آپ اللہ کے نبی کی بات بھی نہ مانو, صحابہ کی بھی بات نہ مانو, لیکن حنفی جو علماء ہیں ان کی بات تو مانو. اب آپ کیسی بات کی, آپ نے کہا اللہ کے نبی کی نہ مانو, اللہ کے نبی کی مان چھوڑ کر بات کو اگر ہنفیوں کی کوئی بات نہیں, صرف امام. چلیے ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں مولانا صاحب, اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں, فجر کی نماز میں صحابہ سے کہا تھا کہ میرے پیچھے تم کچھ مت پڑھو,
سوائے سورہ فاتحہ کے. آپ اس کو مانو گے؟ عمل کرو گے آج سے؟ اب دیکھو وہی بات ہر دھرمی پہ آ گئی. ہاں دیکھا نا، وہی تو بات ہے نا کہ آپ لوگ خالی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. جو نبیوں والا کام کرتا ہے نا وہ نبی کی بات بھی مانتا ہے. بات گھمائی مت. ٹھیک ہے. کیا مولانا صاحب، آپ پہلے علم حاصل کر لیجیے، اس کے بعد بات کیجیے نا. کوئی زبردستی نہیں ہے بات کرنے کی. پھر وہی گئے، پھر وہی جا رہے ہیں. جی بتائیے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اب بات اس کو چھوڑے، آپ تبلیغ پہ آ رہے ہیں، آپ تبلیغی جماعت شروع کب ہوئی ہے آپ کو پتا ہے؟ ارے تبلیغی جماعت کب شروع ہوئی ہے ابھی اس کی پوری میرے ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل حدیث غیر مقلدین کا ہندوستان میں کب آنا ہوا ہے پتا ہے؟ اہل حدیث میرے بھائی تب سے ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور فقہ حنفی اس کی ہدایہ اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 119 پہ لکھا ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل حدیث تھے. تو اہل حدیث کوئی انگریزوں کے دور میں تھوڑی نہ آیا، وہ تو بہت سال پہلے سے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ انگریزوں کا اٹھایا ہوا ہے صرف لوگوں. ارے انگریزوں کے وہاں تو دیوبندی لوگ میرے بھائی نوکری کرتے تھے 40 روپے پہ 60 روپے پہ. ابھی میں اقوال آپ کو دینا چالو کروں. اشرف علی تھانوی صاحب میرے بھائی کہاں نوکری کرتے تھے؟ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی. ہم کوئی ہوا میں تھوڑی نہ کہہ دیں گے آپ لوگ کی طرح. آپ کی اصل جو حقیقت ہے نا وہ خود نہیں پڑھتے، اپنی گریبان میں جان. تو آپ ہمیں بتائیے نا کہ اہل حدیث میرے بھائی کب سے، آپ بتا دیجئے بھائی ہم مان لیں گے. کب سے اہل حدیث ہیں؟ اہل حدیث کا وجود ہندوستان میں کئی سالوں بعد ہوا ہے. تو ہندوستان کی بات نہیں ہے، ہم میرے بھائی دین اسلام میں بات کر رہے ہیں. دین اسلام میں اہل حدیث کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ہندوستان ہی میں سب سے پہلے اٹھا ہے. اچھا مطلب سب سے پہلے ہندوستان میں اٹھا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ جو جامع ترمذی کی جو میرے بھائی حدیث آتی ہے کہ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ طائفہ ہے یہ اہل حدیث ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا پھر؟ اہل حدیث دنیا کے اندر رہے ہیں لیکن جو ابھی یہ. ارے بھائی آپ خود ہی کنفیوز ہو، کبھی کہتے ہو یہ پہلی بار انڈیا میں آئے ہیں، پھر کہتے ہو نہیں دنیا میں رہے ہیں. آپ پہلے میرے بھائی خود پتہ کر لو، آپ خود کنفیوز ہو. کنفیوز نہیں ہو. آپ کو جو آپ کے مدرسے والوں نے الٹی سیدھی بات آپ کو بتا دی کہ جو یہ اہل حدیث ہیں یہ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں رجسٹر ہوئے ہیں، تو آپ نے انہی کی بات کو اندھی تقلید کر لی. بھائی تحقیق کیجیے مولانا صاحب، تحقیق. غیر مقلدین کا ہندوستان بھائی غیر مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی قلم سے اس کو میرے بھائی لکھا ہے مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 345 پہ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ غیر مقلد تھے. تو ہم غیر مقلد نہیں ہیں بھائی، ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں، ہم تو متبع سنت اہل سنت اہل حدیث ہیں. ہاں اسی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. معاذ اللہ اہل سنت ہونا مطلب گمراہ ہونا ہے؟ توبہ توبہ. تو آپ تو پکے رافضی لگ رہے ہو بھائی. تو صرف اپنے آپ کو صرف حدیث کے اوپر اور کسی. ارے تو حدیث میرے بھائی قرآن حدیث تو بھائی آسمانی دین ہے نا. اب کوئی آسمانی دین پہ عمل کر رہا ہے تو معاذ اللہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو باپ دادا کے دین پہ چل رہا ہے وہ اچھا ہو جائے گا. آسمانی دین کو سمجھنے کے لیے مجتہدین کی بات کو ماننا. آسمانی دین کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا، نہ کہ فضائل اعمال کا بہشتی زیور کا. ابھی تو میں فضائل اعمال پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو میں بہشتی زیور پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اچھا مجھے پتا ہے نا وہی جاؤ گے، آپ جاؤ گے تو وہی تو بتا رہے نا. آپ پہلے اپنے بھائی آپ اپنے فرقے کی گندگی صاف کیجئے، اس کے بعد لوگوں کو بتانا کسی کیجیے. جیسے اگر کوئی سب ہو جائیں گے نا، سب ہو جائیں گے تو میرے بھائی دین کا بیڑا غلط ہو جائے گا. سب اپنے اکابر پرستی میں لگ جائیں گے، قرآن حدیث چھوڑ بیٹھیں گے. ہاں آپ جو چاہے سمجھ لیجیے. دیکھیے ہم تو وہی سمجھ رہے ہیں جو آپ کی باتوں سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے ابھی انکار کیا ہے. اس میدان میں کہ جو شریعت محمدیہ کے تحفظ میں کھڑے ہیں تو علماء دیوبند بھائی شریعت محمدیہ والے محمدیہ کی میرے بھائی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ حنفیہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کے دفاع میں کھڑے ہیں. حد ہے میرے بھائی. آپ جیسے جب حدیث کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں. ارے ہمیں تو حدیث کی میرے بھائی الحمدللہ سمجھ بھی ہے، پرکھ بھی ہے، عمل بھی ہے، اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں. آپ اپنا میرے بھائی دیکھیے آپ کا کیا ہوگا جناب علی.
میں کہہ رہا ہوں اگر سمجھ ہوتی تو کسی کی رائے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کے اوپر حکم لگانے کا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بھیا میں حکم کہاں لگا رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ارے اب اس کو صرف ایک قول کو دیکھ رہے اس کی آگے ایک قول نہیں، ہزاروں قول آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی، لیکن مسئلہ یہ آپ سنو نا تب نا، آپ کو تو سننا ہی نہیں ہے۔ تصریح بھی تو سن لیجیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تنہا نمازی کے اوپر معمول ہے۔ اگر تو آپ ایک کام کیجئے، اپنے حنفی علماء کو جوتا ماریے، ان کے منہ پہ جا کے جوتا ماریے، انہوں نے اس کا مطلب جھوٹا میرے پہ جھوٹی باتیں نکال دی۔ علامہ عینی حنفی نے 10 اماموں کے نام لے کے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں سنیے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن وارث کی بات کو آپ کو ماننا ہی نہیں ہے، نہ آپ کو وارث کی بات ماننا ہے نہ کسی کی، عقل پرستی میں آپ پڑ گئے ہیں۔ آپ سنیے سچ پوری بات میری، حدیث کے علماء کے اوپر منہ کے اوپر جوتا مارنے کا حکم آپ دے رہے ہیں۔ بالکل دے رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کسی علماء نے یا علی حدیث سے یہ نہیں پکڑا، تو پھر میرے بھائی جنہوں نے پکڑا ہے آپ کے حنفی علماء نے، جائیے جوتا مار دیجیے ان کے منہ پہ۔ آپ بات سے جوتا ہم کسی عالم کے منہ پر جوتا نہیں ماریں گے۔ بھائی جوتا مارنا ایک میرے بھائی ایک ایگزامپل ہوتا ہے، مثال ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات کو نہ مان کے اس کے منہ پہ جوتا ہی مار رہے ہیں۔ پھر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی ضدی تو آپ ہو گئے، اور جتنی دیوبندی ہے نا بھائی وہ پکی ضدی ہیں، ان کے سامنے میرے بھائی قرآن حدیث کی بات بتانا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ طریقہ نہیں معلوم ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ بھائی پیشاب کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، استنجا کرنا تو ابھی تک آپ کو ٹھیک سے نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمیں نہ بتائیے ہمیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اگر حدیث کو صحیح سمجھیں۔ مولانا اسلم خان دیوبندی صاحب، میں نے 3000 سے زیادہ حنفیوں سے بات کی ہے الگ الگ عنوان پہ، آپ میرے کو انگوٹھا چوسنے والا بچہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ غلطی آپ کی ہے۔ آپ کو جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے میں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے باہر آپ کہیے، میں نہیں گیا ہوں، میں تو ابھی اسی حضرت جابر کی حدیث پر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ جابر بن حدیث مطلب بخاری مسلم کی حدیث کے سامنے آپ میرے بھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کے بیٹھے ہیں، جس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھائی ہم کو نہیں پڑھنی ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فتویٰ ہے، کیا فتویٰ ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے جی میں سورہ فاتحہ پڑھو، یعنی کہ اپنے دل میں پڑھو۔ تو یہ سب باتیں آپ کے لیے سب میرے بے بکواس ہیں۔ دیکھو ساری بکواس نہیں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں۔ بھائی انکار کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عمل نہ کرنا اس کا انکار ہو گیا نا۔ اچھا ہاں، عمل نہ کرنا انکار ہوتا ہے۔ ابھی میں کہوں کہ بھائی میں ڈیلی 5 ٹائم کی نماز کا میں مطلب میں انکار بھائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں نماز، تو یہ انکار ہو گیا نا۔ بھلے ہی زبان سے انکار نہیں کر رہا ہوں، عمل سے تو انکار کر دیا نا۔ اچھا ہر حدیث پر عمل ضروری ہے؟ ہر حدیث پہ نہیں، جس پہ میرے بھائی امت کا اجماع ہے، جو صحیح طریقے سے ثابت ہے، اس پہ عمل نہ کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ اب دیکھو پھر وہی بات ہے، حدیث کا انکار کرنے سے یا حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے ہر حدیث پر۔ ہاں، جن حدیث سے عمل ثابت ہوگا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا، بیٹھ کر بھی پیشاب کیا۔ ہاں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا میرے بھائی سنت ہے نا۔ ارے حدیث سنت نہیں ہے، سنت اس کو ہر حدیث سنت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ قادیانیوں والا عقیدہ آپ نے بیان کر دیا۔ ہر حدیث سنت نہیں ہے، سنت وہ ہے یہ کس جاہل نے آپ کو بتایا ہر حدیث سنت نہیں ہے؟ یہ حدیث اس سے ثابت ہے کہ جس پر بھیا محدثین کے وہاں جو سنت ہے حدیث ہے دونوں ایک ہی ہم مانا ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ بنا حدیث کے سنت پہ آپ میرے بھائی پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، یہ سنت ہے۔ یہ سنت آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟ آپ کو میرے بھائی حدیث سے پتہ چلی۔ تو حدیث ایک ذریعہ ہے سنت پتہ کرنے کا۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے بتائیے؟ حدیث وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بیان فرما دیا ہو یا کسی کام کو کر دیا ہو،
لیکن بعد میں اس کو دوبارہ دوسرے طریقے سے کیا ہو اور اس پر صحابہ کا عمل رہا ہو، وہی سنت ہے اور ہمیشہ کی۔ اچھا مولانا صاحب یہ نہیں، یہ چیز ہم کو بتا دیجیے، بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ سنت ہے، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ اس طرح پتہ چلا کہ آپ نے زندگی میں ہمیشہ کی اختیار کیے وہ بیٹھ نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا، یہ آپ کو حدیث سے پتہ چلا نا، تو آپ تو حدیث پہ عمل کر رہے ہو۔ حدیث اور سنت میں فرق ہو گیا۔ کیسے فرق؟ جائے کتنی ہنس لو۔ ارے مولانا صاحب آپ ایسی کامیڈی باتیں کر رہے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حدیث ایک ذریعہ ہے جو سنت اس کو معلوم کرنے کا۔ بڑے بڑے محدثین کے وہاں جو سنت حدیث ہے دونوں ایک ہی ہیں، سنن ترمذی، اور یہ میرے بھائی کتاب کے اندر حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، یعنی کہ ان کتابوں میں حدیث ہے لیکن محدثین نے ان کو نام دیا سنت کا، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد۔ چلیے آپ کے بھیا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، وہ اہل حدیث ہو گئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو سنت ہے میرا مذہب ہے، تو انہوں نے حدیث اپنا مذہب بتایا، تو وہ الحمدللہ ہمارے امام ہو گئے۔ نہیں، آج سے آپ کے امام ہمارے امام ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت سے باہر ہو گئے، کیونکہ آپ کے وہاں حدیث الگ ہوتی ہے، سنت الگ ہوتی ہے، تو وہ تو الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے۔ بھیا بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے، کھڑے ہو کے بھائی پیشاب کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ گندگی تھی وہاں پہ اونچائی سے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر میرے بھائی آپ کے پیر کا آپریشن ہو، سریا آپ کے پیر میں بھائی وہ آ جائے، آپ میرے بھائی بیٹھ نہ پاؤ، تو اس سنت پہ آپ عمل کر سکتے ہو، کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ پیشاب کی چیٹوں سے بچا جائے۔ حالت میں نہیں ہے، عام حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب تو عام حالت میں کون کہہ رہا ہے بھائی؟ دین اسلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عموم، ایک ہوتی ہے خصوص، عام اور خاص۔ عام حالت میں ہم کو بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے اور خاص حالت میں ہمیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے، دونوں سنت ہیں عام اور خاص کی۔ دونوں سنت نہیں ہے، ہمیشہ جو کرنا ہوتا ہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی جب کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، اور جو طریقہ ہے اس کو تو سنت کہتے ہیں۔ آپ میرے بھائی واقعی میں کیا بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ ضروری نہیں ہے عمل کرنا، اگر مجبور۔ ارے ضروری نہیں ہے، حد میرے بھائی، اگر ضروری نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کیا؟ مجبوری کی حالت میں کیا؟ تو وہی تو میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مجبوری کی سنت ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، عام حالت کی سنت ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا، دونوں سنت ہے نا۔ دیکھو سنت کے ماتحت وہی آئے گا جو ہمیشہ آپ نے عمل کیا ہو، اسی کو سنت کہیں گے۔ ہاں تو مان لیا نا، حدیث اور سنت دونوں ایک ہی ہے الحمدللہ۔ فرق ہے۔ ارے ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی، پھر کہہ فرق حدیث اور سنت میں فرق ہے، اس بات کی آپ بھی تحقیق کر لیجیے، چاہے ہنسنا چاہے آپ تحقیق کر لیجیے مولانا صاحب، آج میں اتنا ہنسا ہوں میرا پیٹ درد کرنے لگا۔ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو ہنسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سنت حدیث ایک ہی ہے، بعد میں کہہ رہے کہاں الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ آپ خود کنفیوز ہو بھائی، آپ پتہ کر لو ایک بار۔ بالکل کنفیوز نہیں ہو الحمدللہ۔ اچھا چلیے میرے ایک سوال کا میرے پہ جواب دے دیجیے، جو حدیث کی تعریف ہوتی ہے اور جو سنت کی تعریف ہوتی ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل اور تقریر، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھ کے خاموشی اختیار کرنا، اس کو ہی حدیث کہتے ہیں، اور اسی حدیث سے وہ بن جاتی ہے سنت۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ اللہ کے نبی کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، تو یہ بات آئی ہے حدیث میں، لیکن اب یہ ہمارے لیے سنت ہو گئی، تو حدیث ہماری سنت کو پتہ کرنے کا ذریعہ ہے، تو گویا حدیث اور سنت ایک ہی ہیں، اور ہم مانا ہے، لازم ہے، مظلوم ہے۔ ہاں واہ جبا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہمیشہ کیا ہو وہی سنت ہے، جس کو ہمیشہ کیا ہو وہی سنت ہے، یہ ایک تعریف میرے بھائی کی جاہل نے آپ کو بتائی ہے۔ اب آپ جو چاہے، جس کے جاہل کا فتویٰ لگائے، کفر کا فتویٰ لگائے، بالکل میرے بھائی، آپ میرے بھائی جاہلوں والی دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دیں گے تو آپ کو ٹوکیں گے نہیں۔ ہاں آپ جو چاہے
चाहे कह सकते हैं, जिसको सुन्नत से कोई लेना देना नहीं हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई अमल अपनी तमाम जिंदगी में एक बार क्यों न किया हो, वो उम्मत के लिए छूट है कि वो सारी जिंदगी कर सकती है। मौलाना साहब ने हदीस का इनकार किया है। नऊज़ुबिल्लाह, हदीस के मुनकिर को हम काफिर समझते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आप अपने आप को काफिर मान रहे हैं, तो मेरे भाई दोबारा कलमा पढ़ के हदीसों पे अमल कीजिए, और क्या कह सकते हैं। अब फिर आपने वही कुफर का फतवा लगा दिया ना, यही काम है। तो कुफर का फतवा मेरे भाई लगेगा ना, जब आप हदीस का इनकार कर रहे हो, अमल सहाबा का इनकार कर रहे हो, अपने हनफी उलमा का इनकार कर रहे हो, अपने इमामों का इनकार कर रहे हो, तो मान किसकी रहे हो भाई? अपने नफ्स की मेरे भाई पैरवी कर रहे हैं। तुम यही कहोगे, आप अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हैं मौलाना साहब। आप जाके इल्म हासिल कीजिए, इस्लाह की नीयत से आपको समझा रहे हैं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। हाँ, दुश्मनी है, आपको इस्लाह नहीं करना है। आप ये समझ रहे हैं कि हम किसी को जलील करें। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, जलील करने का मकसद अगर होता ना, तो मैं अभी मेरे भाई आपकी फिका हनफी और आपकी फजाइल अमाल और आपकी बेइज्जती जेवर, उनसे इतने हवाले देता कि आप खुद ब खुद जलील हो जाते, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। बगैर बताइए वीडियो रिकॉर्डिंग करके किसी इंसान के अंदर धोखा करना। तो भैया ग्रुप में अगर आप बात कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो अगर हमने डायरेक्ट आपसे बात करके आपके ऑडियो को ग्रुप में डाल दिया कि सारे लोग भाई सुन लें कि जो मौलाना साहब है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, जरा उनका जो इल्म है वो भी जान लिया जाए, तो इसमें कौन सी चोरी है? देखिए, आप देवबंदियों का मामला क्या है ना, कि हमारे जो अकाबिर कहेंगे, उलमाए देवबंद जो कहेंगे, सिर्फ हम उसको ही मानेंगे, बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अभी देवबंदियों को छोड़िए, मुझसे बात कीजिए। क्यों देवबंदियों को छेड़ रहे हैं? हर कर्मी यही है कि सिर्फ आप हदीस को दोनों को समझते नहीं। आपके इलियास गुम्मन अपने लेक्चर में कहते हैं कि अगर किसी के नक्सीर हो जाए और उसकी नाक से खून बह जाए, तो सूरह फातिहा को खून और पेशाब से लिखना जायज है, माअज़ल्लाह। तो उलमाए देवबंद तो ये खारिस्तानी करके गए हैं कि खून से सूरह फातिहा को और पेशाब से सूरह फातिहा को इलाज के लिए लिखना वो जायज समझते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। ऊपर के फतेह लगाते हो, इसके अलावा तुम्हारा तो मेरे भाई आप ऐसे काम ही करोगे तो हम क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हानो तआला का जो कलाम है उसको माज़अल्लाह पेशाब से सूरह फातिहा को लिखेंगे इलाज के लिए? वही है। नहीं, ऐसा कौन सा इलाज हो रहा है भाई, ये बताइए। बगल में दबाकर, जिनके अंदर सलाहियत नहीं होती समझने की, और अरे भैया, अब हमको लग रहा है आपका मेरे भाई दिमागी संतुलन खो गया है, आपका जिन जाग गया है, बड़बड़ा रहे हैं आप। आपके दिल के अंदर हक सुनने की। आप कहाँ बुखारी पढ़ेंगे? बुखारी जो मुकल्लिद पढ़ता है उसके आ जाता है बुखार, उसको आती नहीं बुखारी। तो सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, इब्ने बज़्ज़ार, हाकिम, ये तमाम किताबें जिस दिन आप खोल के पढ़ोगे, आप खुद ही देखोगे कि हमारे उलमाए देवबंद ने क्या क्या काली करतूतें की हैं, और हमारा आसमानी दीन तो बिल्कुल अलग है। तो आपकी बात को नहीं माना जाएगा। आप गलत गलत जितने चाहे कॉमेंट लिख कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। भैया, हम गलत गलत आपको कहाँ बोलने, मैंने जितनी बातें आपको कही है दलील के साथ कही है। आपका वजूद अब हुआ है, आप अंग्रेजों की पैदाइश है। अंग्रेजों की पैदावार तो उलमाए देवबंद हैं। देवबंद कब बनाए जाके पता कर लीजिए, ठीक है। अशरफ अली थानवी 600 रुपये तनख्वाह पे नौकरी करते थे, आप जाके पता कीजिए। उन्होंने आपको पैदा किया है, खड़ा किया है, अंग्रेजों ने उसको खड़ा किया है। और अरे हमें अंग्रेजों से क्या, अंग्रेजों आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीसों ने हिस्सा लिया है। जाके इंडिया गेट के ऊपर जरा मेरे भाई नाम जाके पढ़िए, अहले हदीस उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है। आपकी तरह थोड़ी ना है कि आप लोग ने मेरे अंग्रेजों को खुश करने के लिए फतवे दिए हैं। सिर्फ कुरान का सहारा लेकर लोगों को। चलिए भाई, अब आपका जिन जाग गया मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।